میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 31ویں سورت سورہ لقمان کی ابتدا کی ہے، اور اس سورت مبارکہ میں 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ مکی ہے، سورہ مکیہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 12ویں آیت میں سیدنا لقمان کا ذکر آیا، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی لقمان رکھا گیا۔ اور یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کی شان نزول کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ کفار مکہ نے لقمان حکیم کے حوالے سے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصی آیات نازل فرمائی جو لقمان حکیم سے متعلق ہیں، اور انشاءاللہ مزید ان کا تفصیلی تذکرہ آئندہ کروں گا۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، اور پھر حروف مقطعات کے حوالے سے پہلے بھی الحمدللہ عرض کیا کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی الف الگ پڑھا جاتا ہے، لام الگ پڑھا جاتا ہے، میم الگ پڑھا جاتا ہے۔ تو مقطع یعنی کٹا ہوا، جدا، تو یہ جدا جدا حروف ہیں، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اسرار ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ہیں۔ تو ان کا صحیح معنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے عطا سے اس کے حبیب علیہ السلام جانتے ہیں، ہمیں اس کے معنی پر وہ اطلاع نہیں ہوتے۔ البتہ علماء نے اپنے اپنے علم کے مطابق اس کی مختلف تعویلیں بیان فرمائی۔ ایک تعویل تو یہی ہے کہ اللہ نے جبریل کے وسیلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل فرمایا کہ الف اللہ کے لیے ہے، اور لام جبریل کے نمائندگی کرتا ہے، اور میم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر بعض علماء نے کہا کہ الف سے مراد آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں ہیں، اور لام سے مراد لطف اللہ، اللہ کے لطائف ہیں، اور میم سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے لطائف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں۔ اور وہ کون سے لطائف ہیں، تو خصوصی طور پر اس کا آگے بیان آ رہا ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ تو یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص لطف، خاص نعمت ہے جو اس نے نبی علیہ السلام پہ نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو تا قیامت تک باقی رہے گا، اور پوری دنیا کو عاجز کرتا رہے گا، حیران کرتا رہے گا۔ تو بیان کیا جا رہا ہے یہ حکمت والی کتاب کہ جس کی آیتیں ہیں ہدی و رحمہ للمحسنین، جو کہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے محسنین کے لیے۔ ویسے تو قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے نازل کیا گیا، لیکن قرآن پاک سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اس کے اصل مقصد کو سمجھتے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو محسنین ہیں۔ اب محسنین کون ہوتے ہیں؟ محسنین محسن کی جمع ہے، اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان پر ہو۔ اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ حدیث جبریل میں اس کی وضاحت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں انسانی صورت میں آئے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ گھٹنے ملا کے ایسے بیٹھ گئے جس طرح کہ ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ تو حدیث شریف میں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ رانوں پہ رکھ لیے، تو مراد یہ کہ یا تو اپنے رانوں پر رکھ لیے یا
ادب و احترام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رانوں پہ رکھ دیے اپنے ہاتھ، اور پھر انہوں نے سوالات کیے، جن میں سے پہلا سوال تھا کہ اسلام کیا ہے، پھر ایمان کیا ہے۔ تو چونکہ ٹائم کم ہوتا، مختصر جو کام جو یہاں سے متعلق ہے، تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے۔ اچھا، احسان اردو میں ایک الگ معنی رکھتا ہے، جبکہ عربی میں ایک الگ معنی ہے۔ اردو میں احسان کا مطلب تو یہ کہ کسی پر کوئی مہربانی کر دی جائے، اس کو احسان کہتے ہیں، یہ آپ کا بڑا احسان ہے ہم پر، یعنی آپ نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تھا۔ لیکن عربی زبان میں حسن سے احسان ہے، اور یہ افعال کے وزن پر ہے، یعنی نیکی کروانا، نیک کام کروانا، اس کا معنی یہ بنتا ہے، یا نیک کام کرنا۔ تو اب محسن کا مطلب ہوگا کہ نیکی کرنے والا، نیکی کروانے والا، نیک کام کرنے والا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ وہ کون ہے، احسان کیا ہے، یعنی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرمایا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو یہ سمجھ لے فإنہ یراک، کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو دو درجے اللہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبریل امین نے بیان کیے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے جبریل علیہ السلام کے سوال پر۔ تو اب پہلا مرتبہ جو ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مشاہدہ، یہ تصوف کی اصطلاح میں مشاہدہ کہلاتا ہے۔ اور اس سے کم درجہ ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ تو یہ ایک اسٹیجز ہے کہ انسان پہلے مراقبے کے درجے میں آتا ہے، پھر وہ مقام اس کو ملتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے، جس کی آیتیں، حکمت والی کتاب کی جو آیتیں ہیں، یہ ہدایت اور رحمت ہے محسن لوگوں کے لیے۔ اور محسن کون ہوتے ہیں؟ جن کا یہ درجہ ہو، یا تو وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان کی بہت ساری صفات ہیں،